مارتھا نے یسوع کو اپنے گھر میں اتارا اور مریم نے اچھا حصہ چن لیا۔ خدا باپ اور بیٹی اور روح القدس کے نام سے آمین۔ دنیاوی فکر سے نکل کر خدا کی حضوری میں آنا ایک روحانی سفر کی طرح ہے جس میں ہم خدا کی قربت میں آ جاتے ہیں اور اس سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں۔ آج بائبل مقدس کی تعلیمات کی روشنی میں خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئیں آج کی اس دعا میں میرے ساتھ مل کر شامل ہوں۔ دعا میں شامل ہونے سے پہلے جو دوست جو بھائی آج ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی بار آئے ہیں، میں آپ کا دوست آپ کا بھائی ڈاکٹر وحید آپ کو چینل جیزس میڈیا پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل جیزس میڈیا سبسکرائب نہیں کیا، وہ سب سے پہلے نیچے بٹن کو کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر روز خداوند کے کلام کی گھنٹی آپ کے دل تک پہنچ سکے۔ آئیں خداوند کے کلام سے سنتے ہیں اور کلام مقدس کی تلاوت کا ورد کرتے ہیں، جو کہ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی 38ویں آیت سے 42ویں آیت تک۔ آج مبارک دن ہے، خداوند کی عبادت کا دن ہے، تو آئیں سب مل کر خداوند کی حضوری میں جھکیں اور اپنے دل اور دماغ کو کھولیں، اپنے کانوں کو کھولیں اور خداوند کا زندہ کلام سنیں۔ اور جب وہ جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا، اور مارتھا نامی ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نامی اس کی ایک بہن تھی، اور وہ بھی خداوند کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سنتی تھی۔ مگر مارتھا طرح طرح کی خدمت کرنے کے تردد میں تھی۔ وہ ٹھہر کر کہنے لگی، اے خداوند، تو خیال نہیں کرتا کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ پس اس سے کہہ کہ میری مدد کرے۔ پر خداوند نے جواب میں اس سے کہا، مارتھا، اے مارتھا، تو بہت سی باتوں کے فکر اور تردد میں ہے، مگر ایک ہی بات درکار ہے۔ پس مریم نے اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آئیں سب مل کر خداوند کی حضوری میں آ جائیں اور پورے ایمان سے کہیں، سب مل کر ایک آواز ہو کر کہیں، جس طرح مریم نے اچھا حصہ چن لیا اور وہ خداوند کے قدموں میں بیٹھ کر اس کا کلام سنتی رہی۔ آج ہم بھی پورے ایمان کے ساتھ، پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ خداوند کے چرنوں میں آئیں، اس کی حضوری میں آئیں اور خداوند سے التجا کریں کہ خداوند ہمیں اپنی بارگاہ میں، اپنے قدموں میں جگہ عطا کرے تاکہ ہم اس کی باتوں کو سن سکیں اور اس کی باتوں کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں اور خداوند کے ساتھ اپنے دل کی باتیں شیئر کر سکیں۔ دنیاوی فکروں کو چھوڑ دیں اور دنیاوی پریشانیوں کو ترک کر کے خداوند کے ساتھ رابطہ اختیار کر لیں۔ سارے مل کر کہیں، سب مل کر بولیں، خداوند میں تیری حضوری میں آتا ہوں۔ تو ہی میرا خالق اور میری رہنمائی کا واحد راستہ ہے۔ میرے دل میں تیری محبت کی شدت ہے اور میں تیری عظمت کو تسلیم کرتا ہوں۔ تو جو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میری زندگی میں تیری رہنمائی کی ضرورت ہے۔
اے خداوند میں جانتا ہوں کہ دنیاوی فکروں اور پریشانیوں میں گم ہو کر میں نے کئی دفعہ تیری قربت کو نظر انداز کیا ہے، لیکن اب میں تیرے سامنے آتا ہوں تاکہ تیری حضوری میں سکون پا سکوں۔ میں اپنے دل کی ساری فکر تیرے قدموں میں ڈالنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو ہی میری زندگی کا حاکم ہے اور تو ہی میرا پناہ گاہ ہے۔ اے خداوند خدا، تو نے کلام مقدس میں یوں فرمایا کہ میرے پاس آؤ اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہو، میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا۔ اے خداوند، میں تیرے کلام پر ایمان رکھتا ہوں اور جانتا ہوں کہ تیری پناہ ہی میں میرا سکون ہے۔ میری دنیاوی فکر، پریشانیاں اور خوف تیرے سامنے بے معنی ہے۔ تو جانتا ہے کہ میری زندگی میں کس کس طرح کی مشکلات ہیں، اور میں ان سب کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ میری مدد کر، میری رہنمائی کر اور مجھے اپنی حضوری کا احساس دے۔ اے خداوند خدا، تیرے کلام میں مقدس متی اس کے 6 باب اور اس 8ویں آیات میں تو نے فرمایا، تمہاری ضرورتیں تمہارے باپ کے علم میں ہیں جو آسمان پر ہے۔ تمہارا آسمانی باپ تمہاری تمام ضرورتوں کو جانتا ہے۔ اے میرے خدا، میرے دل میں اطمینان ہے کہ تو میری تمام ضرورتوں کو جانتا ہے اور مجھے ان سے آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تو ہی میرا پالنے والا ہے۔ میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں اور تیری حکمت کی روشنی میں اپنی راہوں کو درست کرنے کے لیے تیرے حضور التجا کرتا ہوں۔ اے خداوند خدا، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اگر میں نے تیرے راستے سے انحراف کیا ہے یا تیرے حکم کو پس پشت ڈالا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیرے کلام میں رہنمائی کے لیے ہے، اور اس کے بغیر میری زندگی میں اندھیرا ہوتا ہے۔ میرے دل کو صاف کر، مجھے اپنے گناہوں کا شعور دے اور میری زندگی کو اپنی رضا کے مطابق ڈال دے۔ اے خدا کہ اگر تمہارا ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو تم پہاڑ سے کہو کہ یہاں سے ہٹ، اور وہ آپ کی بات مان لے گا اور وہ ایسا ہو جائے گا۔ اے خداوند خدا، میں تیرے حضور التجا کرتا ہوں، مجھے ایمان کی طاقت عطا کر تاکہ میں ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیرے کلام پر ایمان رکھ سکوں۔ میری زندگی میں تیرے نور کی روشنی ہو تاکہ میں دنیا کی مشکلات میں بھی تیرے راستے پر چل سکوں۔ اے خداوند خدا، مجھے اپنی بارگاہ میں اپنے قدموں میں جگہ دے دے۔ اے خداوند خدا، جس طرح مریم نے اچھا حصہ چن لیا، اے خداوند آج ہم بھی مارتھا کی طرح دنیاوی فکروں میں اور طرح طرح کی تردد میں لگے رہتے ہیں، لیکن اے خداوند تو نے کہا کہ جو ایک ہی بات درکار ہے، جو کہ مریم نے اچھا حصہ چن لیا۔ اے خداوند ہمیں توفیق دے دے، ہمیں یہ ایمان کا مسا دے دے تاکہ ہم بھی اس اچھے حصے کی تردد میں رہیں، اسی کو چننے کے لائق ہوں۔ ہم تیرے قدموں میں تیری آواز کو سننے اور تیری حضوری میں آ کر تیرے کلام کو سنیں، تیری باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اے خداوند، کیونکہ تو نے فرمایا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا ورنہ تمہیں اور نہ تمہیں چھوڑوں گا۔ اے خداوند خدا، میں تیری حضوری میں آج تیرے ان بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ مل کر التجا کرتا ہوں۔ اپنے ان بیٹوں اور بیٹیوں کو جس وقت تیری حضوری میں آئے ہیں، ان کو اپنے قدموں میں جگہ عطا فرما دی۔ اے خداوند خدا، میں جانتا ہوں کہ تو ہمیشہ میرے ساتھ ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، تیری محبت اور رہنمائی میرے ساتھ ہے۔ میں اس بات پر اعتماد رکھتا ہوں کہ تو میری زندگی میں ہر قدم پر میری رہنمائی کرے گا اور کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اے خداوند خدا، تو نے کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی ہلاک نہ ہوگا۔ اے خداوند، تو ہی میری زندگی کا راستہ ہے، تیرے راستے پر چل کر ہی سچائی اور زندگی کی حقیقت کو پا سکتا ہوں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے کلام اور تیرے حکم کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ میری مدد کر کہ میں تیرے راستوں پر چل سکوں اور تیرے نور کو اپنی زندگی میں محسوس کر سکوں۔ اے خداوند خدا، میں تیرے لیے اپنی زندگی وقف کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے نام پر پیش کرتا ہوں۔ میری دعائیں، میری عبادت اور میری ساری کوششیں تیرے لیے ہیں۔
اے خدا میں جانتا ہوں کہ تو ہی میری زندگی کا مرکز ہے اور میری زندگی کا مقصد تیری رضا میں ہے۔ میں تجھ سے دعا گو ہوں کہ تیری حضوری میں مجھے سکون ملے اور میری روح تیرے قریب آئے، میری زندگی میں تیری محبت کا عکس ہو اور میں تیرے راستے پر چل سکوں۔ اے خدا میں تیری حضور دعا کرتا ہوں، مجھ پر رحم کر، میری خطاؤں کو معاف کر، اور آج ہم جو ایک جماعت کی صورت میں تیرے حضوری میں ہیں، اے خداوند تو اپنے بچوں کو چھو لے۔ اے خداوند جو تیری حضوری میں آئے ہوئے ہیں ان کو اپنے مقدس قدموں میں جگہ دے دے، ان کے سجدوں کو قبول فرما، ان کو اپنا پیارے خداوند پاک روح کا مسا لگا دے۔ پیارے خداوند ان کی زندگیوں کو پاک روح سے بھر دے، ان کے خاندانوں کو پاک روح سے بھر دے۔ اے خداوند جو لوگ اس وقت مشکلات میں ہیں، اے خداوند تو ان کو سنبھال لے، انہیں ہر مشکل ہر پریشانی سے آزاد کر دے۔ اے خداوند آج ہم تیری حضوری میں آتے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں آتے ہیں اور تیرے قدموں میں اس حصے کی تلاش میں آتے ہیں میرے خداوند جس میں ہماری نجات ہے، کیونکہ دنیاوی فکروں سے نکل کر تیری حضوری میں آنا اسی میں ہماری نجات ہے۔ اے خدا ہمیں نجات کا رستہ دکھا دے، کیونکہ آج کی اس دعا کے ذریعے ہی دنیاوی فکر سے نکل کر خدا کی حضوری میں آنے کی کوشش ہم کرتے ہیں، اس ہدایت محبت اور رہنمائی کے طلبگار بن جاتے ہیں پیارے خدا جو تجھ سے ملتی ہے۔ خدا اپنے بچوں کی دعاؤں کو سن اور قبول فرما، یہ سب کچھ تیرے زندہ جلالی اور قادر نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔